طبقہ کہتا ہے صحابہ کے اندر ایمان نہ تھا، اگر صحابہ کے اندر ایمان نہ تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کو اہل و عیال چھوڑنے میں مجبور کیوں کیا گیا؟ محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے بزم ادب کے جائے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں موت آئی ہو، ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو صحابہ رسول کہتے ہیں، اور یہ بات بھی روز و روشن کی طرح واضح ہے۔ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، سچے اور پکے دیندار ہیں، رضا خدا کے طلبگار ہیں، رسول خدا کے تابعدار ہیں، دین اسلام کے وفادار ہیں، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کے لیے رب کائنات نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں عمل قرآن تھا، تکلف و تصنع ان میں کالعدم تھا، جذبہ اسلام سے سرشار تھے۔ یہ وہی مقدس طائفہ ہیں جن کے استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا نصاب کتاب اللہ تھا، ان کی درسگاہ بیت اللہ تھی، ان کا طریق سنت نبی اللہ تھا۔ گرامی قدر احباب، یہی وجہ ہے کہ میرے رب کریم نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا متصف کیا، اور کہیں اولئک هم الصادقون سے پکارا، اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی، اور کہیں واولئک هم الراشدون کے وصف سے یاد کیا، اور کہیں واولئک هم الفائزون کہہ کر ان کا تعارف کروایا، اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجد سنایا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہیں جو زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، اپنی حیا کی بے کر رعفت معذبت کی تصویر تھے۔ انہوں نے اپنی نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے گھر بار چھوڑے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پالو گے۔ اور ایک جگہ فرمایا، میرے صحابہ جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ میرے غیر مسلمانوں بھائیوں، سوچئے، غور کیجئے، میں نبی کے ان جان نثاروں کو ایسا مقام کیسے حاصل ہوا، رضا خداوندی کے پروانے انہیں کیسے ملے؟ تو تاریخ کو راہ پھیلائیے اور دیکھیے صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، دین اسلام کی خاطر کیسی کیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آج کا ایک طبقہ کہتا ہے صحابہ کے اندر ایمان نہ تھا، اگر صحابہ کے اندر ایمان نہ تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کو اہل و عیال چھوڑنے میں مجبور کیوں کیا گیا؟ اگر صحابہ کے اندر ایمان نہ تھا تو حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر کیسے گھسیٹا گیا؟ اگر صحابہ کے اندر ایمان نہ تھا تو حضرت خباب کو جلتے انگاروں پر کیسے لٹایا گیا؟ اگر صحابہ کے اندر ایمان نہ تھا تو حضرت عثمان کو حجرے میں قید کیوں کر دیا گیا؟ حضرت ابو ذر غفاری کو قید شہید کر دیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کو قید مسلسل کر دیا گیا، حضرت حذیفہ شامی کو کھولتے پانی میں ڈالا گیا، لیکن محال ہے ان کی استقامت میں کوئی فرق آئے، ناممکن ہے ان کے ایمان میں کوئی فرق آئے۔ ایسے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا، ایوان کیسر و کسریٰ میں کہرام مچتا گیا، اللہ کی سرزمین میں اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا، صحابہ کرام کی بدولت اطراف عالم میں نور ایمان کی دیپاشی ہوتی گئی۔ میرے غیر مسلمانوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ، میرے پیغمبر کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ، میرے پیغمبر کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ، میرے پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کا نچوڑ صحابہ۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ربوبیت کا خلاصہ ہیں، اور صحابہ آپ
آپ کی نبوت کا خلاصہ ہیں۔ اور آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گا۔ اسلام کی عزت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوئے تھے بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوئے تھے بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا